58 میں ستمبر کے اواخر میں تاشکند میں پہلی ایشیائی ادیبوں کی کانفرنس کا اہتمام ہوا تھا. اگرچہ اس سے 2 سال پہلے دہلی میں سن 70 میں ایشیائی ادیبوں کی کانفرنس منعقد ہو چکی تھی اور اسی کانفرنس میں یہ طے ہوا تھا کہ ذرا اس کا حلقہ وسیع کر کے اس کو ایشیائی ادیبوں کی کانفرنس کی صورت دے دی جائے اور وہ ایک مستقل ادارہ ہو، کیونکہ جو دہلی میں کانفرنس ہوئی تھی وہ صرف ایک طرح کا جھمگھٹا تھا اور اس میں اس کی کوئی تنظیمی صورت نہیں تھی. اس دہلی کانفرنس میں پریپریٹری کی کمیٹی تھی اور اس میں میں بھی شامل تھا اور اس پہلی کانفرنس میں میرے ساتھ فتیل شفائی، مولانا چراغ حسن حسرت نہیں مولانا عبدالمجید سالک مرحوم، اور شاید میں کچھ 2 حضرات بنگال سے تشریف لائے تھے. تاشکند کی کانفرنس قریب آئی تو میں نے حکومت سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کم از کم 2 اور بزرگ ادیبوں کو وفد میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے. چنانچہ میری فرمائش پہ مولانا ابو نصر حفیظ کو وہاں جانے کی اجازت ملی اور ہم دونوں روانہ ہوئے. ایک رات ہم نے کابل میں قیام کیا. وہاں کے سفیر صاحب کے ہاں اسلم کھٹک صاحب جو آج کل صوبہ اسلام کے گورنر ہیں، اور اگلے دن ہم تاشکند پہنچے. حفیظ صاحب سے میں نے راستے میں طے کر لیا تھا کہ میں نے حفیظ صاحب سے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، اس لیے تو یہ ہے، باقی تو وفود جو ہیں ان میں کافی تعداد مندوبین کی بہت ہے، ہم سب چونکہ 2 ہی آدمی ہیں، تو آپ بزرگ ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ قائد ہو جائیں اس وفد کے. انہوں نے قبول کر لیا. چنانچہ ہم تاشکند پہنچے. وہاں پہ ایک نیا ہوٹل خاص اسی کانفرنس کے مندوبین کو ٹھہرانے کے لیے تیار ہوا تھا، جو بھی پوری طرح ابھی اس کی تعمیر مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب پہنچے ہم، لیکن برسود بیشتر کمرے تیار ہو چکے تھے. وہاں ہمیں ٹھہرایا گیا. اس ہوٹل کے سامنے ایک میدان ہے، اس سے آگے نوائی تھیٹر ہے جس میں کہ کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا. پہلے دن جب ہم پہنچے تو مجھے اپنے دوستوں نے بتایا کہ ابھی تک کل صبح کانفرنس شروع ہونے والی ہے لیکن ابھی تک کانفرنس کا ایجنڈا طے نہیں ہوا ہے، اور جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے کہ چند ایک ریزولوشن جو کہ ان کی کمیٹی نے منظور کیے تھے اس پہ ہندوستانی وفد کو اعتراض ہے اور وہ اس میں کچھ ترمیمیں چاہتے ہیں. تو مجھ سے کہا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ ابھی میٹنگ ہوگی پریپریٹری کمیٹی کی اور تم اس میں چلو تاکہ ان اعتراضات کا جواب دے سکو. عام طور سے پریپریٹری میں صرف وفد کے قائدین جو ہیں وہ ہی شرکت کرتے ہیں، دوسرے مندوبین کو پریزیڈنشیل کمیٹی یا پریپریٹری کمیٹی میں نہیں رکھا جاتا. میں نے حفیظ صاحب سے کہا کہ آپ کافی لمبا سفر ہم نے کیا ہے، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی جگہ میں شرکت کر لوں اس میں پریپریٹری کمیٹی میں. اور اس سے میں نے سنا ہے کچھ اختلافات ہیں تو شاید ہم کچھ امداد کر سکتے ہیں ان اختلافات کو دور کرنے میں. حفیظ صاحح نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ذرا دیکھ کر احتیاط کرنا، واپس پہنچنا ہے قابل اعتراض بات نہ ہو. میں نے کہا جی سر بالکل احتیاط کریں گا، بالکل میں احتیاط کروں گا. حفیظ صاحب کو مجھ کو ایک ہی کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا. میں نے کہا سو جائیے، ہم جاتے ہیں پریپریٹری کمیٹی. چنانچہ ہم پہنچے پریپریٹری کمیٹی کے اجلاس میں، جس کی صدارت کر رہے تھے شرف رشید عوف، جو کہ اس زمانے میں ازبکستان کی جمہوریہ کے صدر تھے. اب وہ وہاں کی کمیونسٹ پارٹی کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور روس کی جو
سب سے اعلیٰ سیاسی ادارہ ہے یعنی پالٹ بیورو، اس کے ممبر تھے، وہ صدارت کر رہے تھے۔ خیر وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ جھگڑا اس بات سے ہو رہا ہے کہ ہمارے دوست ملک راج آنند جو کہ ہندوستانی وفد کے نائب صدر تھے اور صدر جو کہ ایک بنگالی مشہور ادیب ہیں جن کا نام ہے سلطان، ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو ریزولوشن ہے یعنی بنیادی جو قرارداد ہے وہ بہت زیادہ سیاسی ہے، اس میں امپیریلزم، کلونیلزم اور اس قسم کے الفاظ ہیں، یہ خارج کر دیے جائیں، اس لیے کہ یہ ادبی کانفرنس ہے، سیاسی کانفرنس نہیں ہے، اور ہمیں اپنی حکومت کی طرف سے یہی ہدایت ملی ہے کہ یہاں پہ صرف ادبی معاملات کی بحث ہوگی اور یہاں پہ کوئی سیاسی معاملات جو ہیں وہ زیر بحث نہیں لائے جائیں گے۔ اس پہ انہوں نے تقریر فرمائی، پہلے راج آنند صاحب نے، پھر ان کے لیڈر صاحب نے، پھر باقی لوگوں نے اس کے بارے میں اظہار خیال کیا، اور قریب قریب سبھی متفق تھے کہ ہندوستان کے وقت کا یہ موقف صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ادب کو سیاست سے الگ کیا نہیں جا سکتا، اور جو ادبی مسائل ہیں جو ایشیائی ادیبوں کے، اس کو تو کسی صورت سے سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے کہ ان کی بنیادی مشکل، ان کا بنیادی مسئلہ خالص سیاسی ہے۔ جب یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سن 58 کے زمانے تک بہت سے ایشیائی ملک بھی ابھی غلامی میں تھے، اور افریقہ کے تو قریب قریب سارے ہی ملک اس وقت مختلف سامراجی ملکوں کے غلام تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ان ملکوں میں سامراج کا نام لیے بغیر اور امپیریلزم کا نام لیے بغیر اور غلامی اور آزادی کا ذکر کیے بغیر کوئی ادیبوں کی کوئی بات کیسے کی جائے؟ خیر وہ باقی جو مختلف ممالک سے جو منتظرین آئے ہوئے تھے وہ تقریریں کرتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ آخر میں میری باری آئی، خیر میں نے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں راج آنند جی اور چٹرجی، بینرجی، اور یہ بھی مجھے تعجب ہے کہ ہندوستان جیسا ملک جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے اس بات کی کہ یہاں پہ ہم امپیریلزم اور سامراج کے خلاف ریزولوشن پاس نہ کریں، اور کہا یہ گیا ہے کہ ایک طرف یہ ادیب چونکہ کانفرنس ہے اس لیے اس موضوع پہ بحث نہیں ہو سکتی، اور دوسرے یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے کہ ہم تو بہت امن پسند لوگ ہیں اور ہم تو باہمی بقا پرامن بقائے باہمی قائل ہیں، اس لیے ہم یہ مسئلہ قائل نہیں ہے۔ مجھے بہت تعجب ہے تو یہ کہ آپ دو کو الگ الگ کیسے کر سکتے ہیں، اور جہاں تک بقائے باہمی کا تعلق ہے وہ ہم غلامی اور امپیریلزم کے ساتھ تو باہمی زندگی گزارنے کے قائل نہیں ہے۔ خیر غالباً جب ہمارا اس وقت تک اس ملک میں پاکستان میں مارشل لا کا اعلان ہو چکا تھا، اور یہ اب ہندوستان کے وفد کو غالباً اس بات سے بہت ندامت ہوئی کہ ایک ہمارا ملک تو بہت رجت پسند اور ماشاء اللہ اور غیر ترقی پسند سمجھا جاتا ہے، تو ہم حمایت کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے، اور پھر یہ ہے محفل کا رنگ بھی ایسا تھا کہ سب لوگ ہماری طرف سے۔ چنانچہ میری تقریر کے بعد ملک آنند صاحب نے کہا اچھا ہم اپنے اعتراض واپس لیتے ہیں اور جو بھی قرارداد جس صورت میں بھی ہے وہ ہمیں منظور ہے۔ خیر اس پہ بہت نارہائے تحسین بلند ہوئے، اور رات کے 2 بجے تھے لائی جب یہ بحث ختم ہوئی تو کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ 6 دن 6 راتوں سے یہ بحث چل رہی ہے اور آج تم نہیں آتے تو شاید آج بھی یہ ختم نہیں ہوتی، اس لیے صبح تو کانفرنس ہے، تو ہم سب بہت پریشان تھے۔ خیر اس کے بعد میں پہنچا اپنے کمرے میں تو حفیظ صاحب کی آنکھ کھلی، کہنے لگا کیا آئے ہو؟ نے کہا خود پار کا خلا کمر کر کے آ رہے ہیں ان کی قرارداد حاضی ہماری بات مانیں گی؟ کہنے اچھا شاباش۔ خیر صبح کانفرنس شروع ہوئی، تو جب ہم چلے کانفرنس کو اپنے ہوٹل سے نکل کے تو آگے جو وسیع ایک میدان سا تھا
وہاں پہ کافی مخلوق جمع تھی، عورتیں، بچے، مرد، دیکھنے کے لیے کہ کوئی تقریباً 20 ملک کے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے، تو انہیں دیکھنے کے لیے لوگ جمع تھے۔ اب حفیظ صاحب اور میں دروازے سے نکلے تو لڑکے، لڑکیاں، عورتیں، مرد، تو ان سب نے، کسی نے ہاتھ ہلایا، کسی نے مسافہ کیا، کسی نے السلام علیکم کہا، اور حفیظ صاحب نے کچھ فارسی آزمائی ان پر، حالانکہ اس وقت لوگ فارسی نہیں بولتے ہیں، تو اپنی زبان بولتے ہیں ازبکی۔ کسی سے کہا ماتر السلام علیکم، کسی سے کہا السلام علیکم۔ خیر وہ لوگ خوش ہوئے اس بات سے، اس بات ہم کانفرنس میں پہنچے۔ کانفرنس شروع ہوئی، پہلے اجلاس میں مختلف وفود کے قائدین کی جانب سے ثقافتی تقریریں ہوئی۔ میں نے حفیظ صاحب سے فرمائش کی کہ آپ نثر میں خطبہ پڑھنے کی بجائے جو کانفرنس کا موضوع ہے، یعنی امن اور آزادی اور ایشیائی اقوام کی آپس میں دوستی، اس کے بارے میں آپ اپنا ایک آدھ گیت سنا دیجیے، تو ایک نئی بات بھی ہوگی اور دلچسپی پیدا ہوگی اور لوگوں کے لیے زیادہ قابل قبول بھی ہوگا۔ حفیظ صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حفیظ صاحب نے بات ہے کہ پہلے وہ نظم سنائی، اپنے من میں بیت مسالے، اپنے من میں پریت، اور پھر جاگ سویش جاگ، بہت داد ملی، بہت لوگ خوش ہوئے، بہت حفیظ صاحب کو چرچا ہوا۔ صبح کانفرنس تھی، ابتدائی اجلاس تھا، پیر میں ہمیں ایک کمیون دیکھنے جانا تھا، گولف ہاؤس جس کو کہتے ہیں، تو سپیر کو میں اور حفیظ صاحب باقی حقوق کے ساتھ ہم اس فارم میں پہنچے، گولف ہاؤس فارم پہ۔ وہ اس کا نقشہ قریب قریب سارے روس میں ایک ہی جیسا ہے۔ انہوں نے اس کا پورا نظام ہمیں سمجھایا کہ کس طریقے سے اس کا انتظام کیسے چلتا ہے، جو وہاں سے جو کچھ بھی چیزیں وہاں پیدا ہوتی ہیں، جو کچھ بھی غلہ اور اناج برآمد ہوتا ہے، اس کی تقسیم کس طریقے سے ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے کیا امداد ملتی ہے، اجرت تقسیم کرنے کے کیا طریقہ کار ہے، وہاں پہ ان کا اپنا ہسپتال، اپنے اسکول، اپنے تفریح گاہیں، یہ سب چیزیں دیکھیں۔ حفیظ صاحب کو سب سے چیز پسند آئی وہ یہ کیا کر کے دیکھو دیکھو کیا کیا ہے، اوپلے اوپلے سب سے زیادہ حفیظ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے تھرل ہوئے، گھر کی یاد آئی اوپلے دیکھ کے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہر گھرانہ یا ہر خاندان جو ہے اس کے لیے ایک گھر اور اس گھر کے ساتھ ایک قطعہ زمین مختصر تھا اور ایک آدھ مویشی، یہ ذاتی ملکیت ہوتی ہے گھر والوں کی۔ اس قطعہ زمین میں وہ جو چاہیں سبزی اگا سکتے ہیں، پھل اگا سکتے ہیں، مویشی بھی ان کے مکان، یہ سب کچھ ان کی ایک طرح سے ذاتی اور نجی ملکیت سمجھ جاتی ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اجتماعی جو کچھ بھی وہ پیدا کرتے ہیں، اس کی تقسیم اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ہر شخص کا ایک ورک یونٹ مقرر کر لیا جاتا ہے کہ اس نے اتنے ورک یونٹ کام کیا ہے، تو اس کے مطابق اگر لوگ زیادہ پیدا کریں تو زیادہ یافت ہوتی ہے، اگر کم پیدا کریں تو ظاہر ہے کہ انہیں اس کا کم ملتا ہے۔ اسی وجہ سے غالب میں محنت زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جتنی پیداوار میں جتنا اضافہ ہوتا ہے اتنا ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ خیر وہ دیکھ کے ہم واپس لوٹے شہر میں، تو ہوٹل میں اور دوست جمع تھے، ہندوستان کے، افریقہ سے لوگ آئے ہوئے تھے، ایران سے تو نہیں، افغانستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، ترکی کے ناظم حکمت تھے۔ تو جیسے وہاں پہ روس میں قاعدہ ہے کہ بیٹھ کے پھر دوست ایک دوسرے کے شروع ہوئے اور
شعر بازی اور گفتگو اور ضابطہ اور وہ محفل شام تک جاری رہی. پھر شام کو ضیافت تھی جس میں کہ وہاں کے مشہور موسیقار ازبکستان کے اور ان کے مشہور رقاص اور رقاصائیں ان کا ایک تھا شو. خیر رفیع صاحب اب کافی متاثر ہوا، خوش ہوئے سب کچھ دیکھ کر اور کہنے لگے کہ دیکھو تم میرا ایمان خراب کرنے یہاں لائے ہو، اس لیے یہاں پہ لوگ ہیں اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ تو گھر سے باہر نکلیں گے تو ایک سی آئی ڈی والا پیچھے ہوگا اور ایک خفیہ پولیس کا سپاہی آگے ہوگا اور یہاں پہ کوئی نہیں پوچھتا، گھر میں چاہے جا سکتے ہیں. خیر تو ضیافت پر بھی تقریریں ہوئیں. رفیع صاحب نے ذرا ضرور اس سے زیادہ انقلابی تقریر کی وہاں پہ اور فرمایا کہ انگریز تو چلے گئے ہیں ہمارے ملک سے، لیکن وہ اپنے کتے پیچھے چھوڑ گئے جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس قسم کا نظام ہمارے یہاں ہو. وغیرہ وغیرہ. میں نے حفیظ صاحب کو تقریر ختم کر چکا. میں نے کہا حفیظ صاحب احتیاط کیجیے، یہ گھر میں ماشاء اللہ ہو چکا ہے تو بعض اوقات یہاں جا کر جو کچھ کہا جاتا ہے وہ کوئی نہ کوئی مصیبت جاتے بھی پڑ جا دیتا ہے. احتیاط سے سامنے اور کہنے کے بعد تم کیا سمجھتے ہو، تم بڑے انقلابی ہو، ہم تم سے کم ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک، جو آپ کی خوشی. اگلے دن کانفرنس کا دوسرا دن تھا. اس دن مختلف قراردادوں پہ تقریریں ہوئی. اس پر حفیظ صاحب کی اجازت سے میں نے تقریر کی. پھر اسی دن یا اس سے اگلے دن وہاں کی حکومت کی طرف سے، ازبکستان کی حکومت کی طرف سے ہماری ضیافت ہوئی جس میں سب لوگ شریک ہوئے. وہاں پہ بھی یہ دوستانہ تقریریں اور دوستانہ باتیں گفتگو وغیرہ ہوئی. دوستوں سے بیچ میں وقتوں میں دوستوں سے باتیں ہوتی رہیں. جب ہم ضیافت سے لوٹ رہے تھے تو حفیظ صاحب نے کہا کہ بھی دیکھو یہ ابھی تک تو یہ سب کچھ جو دکھایا جا رہا ہے یہ تو ان کے اہتمام میں ہو رہا ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بغیر اطلاع کے کسی گھر میں چلے جائیں. ان کو پوچھ لیتے ہیں اپنے مجھ سے، ہمارا جو ہے ترجمان اس کا نام بلیری تھا. میں نے کہا کہ ہم تاشکند کے پرانے علاقے میں سے گزر رہے تھے جہاں پہ کچے مکانات ہیں ایک منزلہ، اور باہر سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کافی بوسیدہ ہے یہ ساری وہ آبادی. چنانچہ ہم نے اس سے گلیری سے کہا بھی ہم یہ سامنے کا گھر جو ہے ہم اس میں جا سکتے ہیں. ہم نے کیوں نہیں جا سکتے. اور چنانچہ ہم نے آگے کٹکھٹایا کہ بس ایک بزرگ صورت حضرت تشریف لائے اور انہوں نے ہماری پولیس آئی کی سارے تم کہا تشریف لائیے. تو جب ان کے گھر کے اندر ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ گھر کے ظاہر و باطن میں بہت فرق ہے، اس لیے کہ باہر سے بالکل کچا سا بوسیدی سا گھر نظر آتا ہے، لیکن گھر کے اندر بہت ہی قیمتی قالین، بہت ہی خوبصورت برتن، بہت ہی اور ساز و سامان جو گھر میں ہوتا ہے کافی تکلف سجا ہوا ہے. خیر ہم فرش پہ بیٹھے، اس لیے وہاں پہ قالین ہی پہ عام طور سے لوگ دودھ گھاش کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں فرش پہ بٹھایا اور وہ ان کی خاتون خانہ جو تھیں وہ تھوڑی دیر میں تشریف لائیں اور انہوں نے کچھ مربے، کچھ پھل، کچھ طرح طرح کی چیزیں، روٹی، پنیر، بہت سی چیزیں انہوں نے آ کے تو چن دی ہمارے سامنے دسترخوان بچھا کے. اور وہ گھر ویسے ہیں جیسے کہ ہم پرانے زمانے میں جب ہمیں ایسی مغربی تہذیب کی ہوا نہیں لگی تھی تو جیسے گھروں میں ہوتا تھا کہ ایک طرف نیچے سے اوپر برتن ہیں مختلف الباریوں میں سجے ہوئے، دوسرے طرف نیچے سے اوپر چھت تک بستر ہیں مہمانوں کے لیے، اور باقی سارے سامان جو گھر میں ہوتا ہے بالکل اسی قسم کا مشرقی قسم کا وہ گھر تھا.
خیر انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا، پھر سی صاحب ان سے سوالات کرتے رہے تو معلوم ہوا کہ وہ ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں، یہ جو ہمارے میزبان تھے ان کے گھر میں اچھا خاصا باغ تھا جنسین میں، انگوروں کا اور ناشپاتی کا. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو مجھے پینشن ملتی ہے، پھر یہ ہے کہ یہ باغ جو ہے اس کا پھل جو ہے اس سے بھی کچھ یافت ہو جاتی ہے، پھر ایک میری بچی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، دوسرا بچہ جو ہے انجینئر ہے، تو وہ بھی میرے یہاں رہتے ہیں، اس وقت تو نہیں ہے کام پر گئے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا بہت ماسائش سے ہماری گزر ہوتی ہے، کسی قسم کی دقت نہیں ہے. وہاں ہم کوئی گھنٹہ آدھ گھنٹہ کھانا پیا اور یہ پھل اور دوسرے چیزوں سے ہم لطف اٹھا کے واپس چلے جاتے. تیسرے دن کانفرنس کا آخری دن تھا. اس دن ایک اختتامی اعلان جاری ہونا تھا کانفرنس کی جانب سے، جنرل ڈکلریشن جس کو کہتے ہیں. ہم کمرے میں بیٹھے تھے کہ جیسا یک مجھے پھر طلبی ہوئی کہ بھی وہ اس پہ پھر جھگڑا ہے، یہ کہ جو ڈرافٹ کمیٹی نے تیار کیا ہے اس پہ پھر انام صاحب راضی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. پھر تم آؤ، کیونکہ میں اس ڈرافٹنگ کمیٹی میں نہیں تھا، ڈرافٹنگ کمیٹی کے 7 ممبر تھے، میں تو نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلوایا. خیر ہم پہنچے. ایک ڈرافٹ جو کہ انہوں نے تیار کیا تھا مسودہ کمیٹی نے، ایک وہ رکھا تھا، اور ایک مسودہ جو کہ ملک جانل صاحب نے تیار کیا تھا، اس سے ترمیم کر وہ مسودہ رکھا تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس میں کوئی خاص اختلاف، کوئی بنیادی اختلاف نہیں تھا، میں الفاظ میں کچھ فرق تھا اور مضمون قریب کوئی واحد تھا. تو میں نے کہا یہ دونوں مجھے دے دیجیے، میں ابھی تیار کیے دیتا ہوں. چنانچہ میں نے دونوں کو ملا کے نیا مسودہ دے دیا، بنا کے یہ پڑھ دیجیے. خیر اس کو سب لوگ راضی ہو گئے، یہ جھگڑا بھی نپٹا. پھر ہمیں دعوت دی گئی وہاں سے. پہلے تو ہمیں دعوت دی گئی دشمبے، جس کا نام اس زمانے میں اسٹالن آباد تھا، اور وہاں پہ رودکی کی غالباً 1000 سالہ برسی منائی جا رہی تھی. تو مختلف وفود جو تھے ان کو مختلف جمہوریتوں میں کی طرف سے دعوت آئی. ہمیں ہندوستان کے وفد کو اور ہمیں 2 جگہ سے دعوت آئی ہے کہ یہ تاجکستان میں رودکی کے جشن کے لیے، اور دوسرے جارجیا سے یعنی گرجستان سے ٹفلس جس کو اب تبلیسی کہتے ہیں، وہاں کے لیے. غالباً ہم پہلے جارجیا کے لیے روانہ ہوئے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ جب ہم پہنچے باکو تو معلوم ہوا کہ آگے موسم اچھا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں باکو ٹھہرا دیا. ہم اتر گئے. وہاں تو کسی کو اطلاع نہیں تھی ہمارے آنے کی، اور چنانچہ وہیں سے ایئرپورٹ سے وہاں کی رائٹرز یونین کو، وہاں کے ادیبوں کی مجلس کو اطلاع کی گئی کہ یہ وفد جو ہے یہ یہاں اترے گا اور رات کو ہمیں یہاں قیام کرنا ہوگا، اس لیے وہ انتظام کر دیں. تھوڑی دیر میں ایک بہت لمبی چوڑی موٹر کار آئی، اس میں سے ایک صاحب اترے جو کہ وہاں کے ادیبوں کی انجمن کے صدر تھے، اور انہوں نے خیر بہت پرتکار طریقے سے ملے. تو اس نے اتفاق ہے کہ آپ موسم کی وجہ سے آپ ہمارے مہمان ٹھہرے، بہت خوشی ہے. میری گورنمنٹ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میری حکومت جو ہے وہ آپ کا بہت مقدم کرتی ہے، اور آپ کے آنے کے بعد آپ کی شکر گزار ہے، اور آپ کل کیوں جاتے ہیں، آپ آئے ہیں تو آپ رک جائیے. تو یہاں کا جو سرکاری مہمان خانہ ہے، حکومت کا اپنا جو مہمان خانہ ہے، وہاں پہ آپ کے لیے اہتمام کیا گیا ہے. میری حکومت افسوس ہے کہ ہر وقت آپ کے آنے کی اطلاع نہیں ہو سکی، اس لیے جتنا ہم آپ کی پذیرائی کے لیے جو کچھ ہمیں تکلف کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے، اس کے لیے آپ معذرت خواہ ہیں، میری حکومت معذرت خواہ ہے وغیرہ وغیرہ. خیر وہ ایک بہت پرتکلف عالی شان عمارت میں ملے گا جو کہ مہمان خانہ تھا. تو میں نے مجھ سے پوچھا کہ لیڈی سے، میں نے کہا یہ میری حکومت کیا کر رہے ہیں،
یعنی صدر ہیں آصف بھائی جان کی کہ جمہوریہ کے صدر ہیں، اور ساتھ یہ مشاعر بھی ہیں اور افسانہ نویس بھی ہیں اور ادیبوں کے اجمل کے بھی صدر ہیں، لیکن یہ آصف بھائی جان کے صدر بھی یہی ہیں۔ رات ہمارے پہ اگلے دن پہنچے ٹفلس۔ ایک تو وہ شاید بہت خوبصورت، اب میں سمجھتا ہوں دنیا کے 5 10 20 جو سب سے حسین شہر ہے ان میں سے غالباً ایک وہ بھی ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو پہاڑ ہیں، دوسری طرف سمندر ہے، اور پھر شہر کے بیچوں بیچ نہریں ہیں، پانی بہتا ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ وہاں کے ان کے مہمان خانے میں ہمیں ٹھہرایا گیا، اور شام کو دوپہر میں ہم پہنچے تھے۔ پہلے تو پھر معمول ان کی ضیافت بینکویٹ اس کا اہتمام تھا، وہاں پہ تقریریں ہوئی، اس کے ساتھ نے شعر سنائے اور لوگوں نے شعر سنائے، کچھ باتیں ہوئی۔ اس کے بعد دوپہر میں وہاں کے ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ ہم کو پروگرام کرنا تھا حفیظ صاحب کا اور مجھے۔ اس سمے اسٹیشن پہ پہنچے تو وہاں پہ جو اناؤنسر خاتون تھیں گلجستانی، اور واقعی کوکاف کی پل معلوم ہوتی تھی۔ حفیظ صاحب نے کہا مجھے معلوم تھا تم روز کوئی نہ کوئی میں سے شرارت کرو گے۔ میں نے کیا شرارت کی؟ میں نے بھیا اس پری کو دیکھو جو سامنے کھڑی، اس کے بعد ہم یہاں سے کیسے جا سکتے ہیں؟ میں تو یہیں رہوں گا، یا اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ہاں ایسے ہی ہنسی ٹھٹھول کرتا ہے، اور حفیظ صاحب جو ہی مذاقیت کھانے بنتے رہے، وہ مار ڈالا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہاں پہ ہم نے پروگرام وغیرہ کیا۔ اس کے بعد ایک موسیقی کی محفل تھی پہاڑ کے اوپر، ایک کلب ہے، اور وہاں پہ خواتین نے موسیقار خواتین نے وہاں کے ترانے پیش کیے، رقص پیش کیے۔ پھر یہ ہے کہ وہاں کے جتنے بھی بزرگ لوگ تھے، ادیب بھی تھے، مصور بھی تھے، فلمی اداکار بھی تھے، تھیٹر کے لوگ بھی تھے، ان سب نے مجبور کیا کہ یہاں پہ تو فائدہ یہی ہے کہ بھی سب لوگ رقص کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں تو رقص کرتا نہیں، کہیں آتا ہی نہیں آتا، وہ تو کرنا پڑے گا۔ اور چنانچہ انہوں نے اپنی دنیا بجانی شروع کیا، رقص ہم کرتے ہی نہیں، کچھ کھیل کود بات ہوتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن ہم اور ٹھہرے، کچھ مختلف مقامات وغیرہ کی سیر کی، وہاں کے جو پرانے قلعے ہیں تسموں کے زمانے کے، اور کچھ عرصے بھی پہلے کے، تو ان مقامات کی سیر کی۔ پھر وہاں پہ ایک بہت ہی مزین اور بہت ہی باسلیقہ نوادرات کا ہے عجائب گھر کہہ لیجیے آپ اسے، جہاں پہ انہوں نے علاوہ اشیاء کے علاوہ پورے مکانات مختلف ادوار کے، یعنی جس کہ 3,000 سال پہلے کس قسم کا مکان ہوتا تھا، اس میں کس قسم کے ظروف وغیرہ رکھے جاتے تھے، پھر 1,000 سال پہلے کس قسم کی رہائشی زندگی تھی ان کی، اور 500 سال کیسے تھا، اور انقلاب سے پہلے کیا صورت تھی، وہ مختلف انہوں نے ایک گرودے سے بنا رکھی ہیں، جن میں وہ سب ساز و سامان اسی قسم کا رکھا ہوا ہے جو کہ اس عہد میں پایا جاتا تھا۔ بہت ہی عمدہ وہ ہے یہ نمائش کا۔ وہ دیکھ کے اگلے دن پہنچے ماسکو۔ وہاں پہ سب سے نیا ہوٹل یوکرین، وہ بھی غالباً اس کانفرنسی کی وجہ سے تعمیر ہوا تھا، اس میں ہمیں ٹھہرایا گیا۔ وہاں پہ پہلے دن بعد تو خیر، اب کیونکہ کانفرنس میں تو کسی کو فرصت نہیں تھی، کانفرنس کے دوران سب لوگ مصروف تھے، اور وہاں پہ باکو میں اور جارجیا میں بھی کچھ فرصت سے بیٹھ کے کسی سے بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہاں پہ چونکہ فرصت تھی اور صرف ایک یا دو ہماری تقریبات تھیں جس میں ہمیں حصہ لینا تھا، اس لیے وہ فرصت کافی تھی، اس لیے بیشتر وقت دوست احباب محفل میں وغیرہ، نئے دوست، کچھ پرانے دوست موجود تھے، کرشن چندر موجود تھے، راجندر سنگھ دیسی موجود تھے، فیاض ظہیر موجود تھے، سردار جعفری موجود تھے، ہندوستان کے عوامی دوست تھے، سردار حسن سنگھ سیکھو موجود تھے، مولانا جنم تھے۔ پھر ان کے علاوہ نئے دوست بہت سے بنے ہمارے، افریقہ کے ادیب اور ایشیا کے دوسرے ملکوں کے ادیب، اور پھر روس کی مختلف جمہوریتوں کے لوگ، تو بیشتر وقت ان سے محفل میں گزرا۔
گفتگو میں گزرا. پھر ہم نے 7 تاریخ کو نہیں، پھر وہ اکتوبر انقلاب کا دن آ گیا. تو اس انقلاب کی جو پیروی ہوتی ہے، جو میلہ لگتا ہے اس دن لکھو کھا رات کا وہ میلہ ہم نے دیکھا اور پریڈ دیکھی. اسی دن شام کو کرملن میں، کرملن کے محل میں ہماری دعوت تھی، جس میں پریزیڈنٹ صدر یعنی سوویت یونین کے جو زمانے میں تھے آرمینین نام دیں خروشچوف صاحب، ان دنوں سربراہ تھے حکومت کے اور وزیر اعلیٰ تھے. صدر کوئی اور صاحب جن کا نام ہے وہاں پہ دعوت ہوئی. خروشچوف صاحب سے ہاتھ ملایا سب لوگوں نے، مسافہ کیا. رسمی قسم کی 2-3 تقریریں ہوئی. ایک مصر کے جو مندوب تھے انہوں نے تقریر کی، ایک افریقہ کے کوئی صاحب، سینیگال کے جو آج کل سینیگال کے صدر ہیں، سنگور، انہوں نے تقریر کی. مصر سے ڈاکٹر منظور نے تقریر کی. انہوں نے خجندر سنگھ بیدی نے ہندوستان کی طرف سے تقریر کی، اور کوئی ایک اور تقریر ہوئی، 3-4 تقریریں. اور اس کے بعد دعوت اور ضیافت کافی دیر تک. اور پھر اس کے بعد جیسے ہوتا ہے رقص اور موسیقی کی محفل منعقد ہوئی. رات کے 6 بجے تک یا قائم رہی. پھر اتفاق سے میری طبیعت اچھی نہیں تھی تو میں تو اگلے دن اسپتال میں داخل ہو گیا. 3 دن کے لیے مجھے اسپتال میں رہنا پڑا. جب میں اسپتال سے آتا ہوں تو یہاں سے خبریں آ چکی تھیں کہ بیشتر لوگ جو ہیں ہمارے یار دوست وہ سب گرفتار ہو چکے ہیں اور کچھ نظر بند ہیں، کچھ بعض کو سزا ہو چکی ہے. تو ہمارے دوستوں نے کہا کہ تم کیوں واپس جاتے ہو، یہیں ٹھہر جاؤ. اس لیے کہ سب لوگ تمہارے جتنے بھی ہیں وہاں ملنے والے، اور ہماری بچی کا بھی خط آیا تھا کہ ہمارے سب چچا شاید ہو گئے. تو دوستوں نے کہا کہ یہیں رک جاؤ، تھوڑے دن دیکھ لیں گے کیا حالات نظر پہ آ جائے تو چلے جانا. لیکن ہمارا دل نہیں مانا، جاتے ہیں. انہیں دنوں میں لندن میں بن رہی تھی ہماری تصویر، یہ جاگو ہوا سویرا، اس کی وہاں پہ ایڈیٹنگ ہو رہی تھی، تدوین ہو رہی تھی اس کی. تو سرکاردار جنہوں نے یہ فلم بنائی تھی ان کا ٹیلی فون آیا مجھے لندن سے کہ آپ یہاں سے ہوتے ہوئے جائیے، اس لیے کہ اس فلم کے بارے میں اس کی آخری صورت کے بارے میں 2-4 باتیں ایسی ہیں آپ سے مشورہ کرنا ہے. چنانچہ ادھر حفیظ صاحب گھر کی طرف روانہ ہوئے، ہم لندن چلے گئے. اس دوران میں ہمارا اوور کوٹ ٹینک ہو گیا تھا. چنانچہ حفیظ صاحب کے پاس ایک فوجی اوور کوٹ تھا. ان کے پاس 2 تھے، ایک ان کا اپنا، ایک فوجی قسم کا جو سپاہی پہنتے ہیں. میں نے کہا 2 اوور کوٹ کیا کریں گے، ایک مجھے دے دیں. چنانچہ وہ میں سے حاریتاً ان سے لے لیا، اور اس لیے ہم بہت شکر گزار رہے ہیں، ورنہ اور سستی میں بہت دقت پیش آتی. تو میں لندن چلا گیا، حفیظ صاحب واپس آ گئے. لندن میں کوئی 10-15 دن قائم کیا. یہ سرگرمی ختم کی، یہاں افتخار الدین بھی وہیں تھے، ان سے محفل ہوتی رہی، اور 15-20 دن کے بعد واپس آ گیا. میں ایک دن پولیس والوں نے اور حکومت نے بہت عنایت کر کے ایک دن ہمیں گھر میں رہنے دیا. اگلے دن ہم گرفتار ہو گئے اور خانے چلے گئے. تو اس ایک تو یہ ہے کہ پہلی بار ہم نے سوویت روس کو دیکھا تھا، اور پہلی بار اس میں وہاں کے باشندوں سے ملاقات ہوئی تھی. اور وہ دنیا کچھ ہماری دنیا سے اتنی مختلف ہے کہ
اس کا بہت گہرا اثر ہوا ہم پہ. اور دوسرے یہ کہ پہلی بار اتنے طویل عرصے کے لیے مختلف نہایت سنجیدہ موضوعات پہ اتنے بزرگ دانشوروں سے ہم سخنی کا موقع ملا. اس کے بعد میں بصیرت حاصل ہوئی. تیسرے بہت نئے دوست پیدا ہوئے جن کی صحبت سے انتہائی لطف اندوز ہونے کا موقع ملا. چاہتے یہ کہ دوسرے ایشیائی ممالک کی عادت سے کے بارے میں ہماری واقفیت قریب نہ ہونے کے برابر تھی. اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی جس سے بات کچھ ہم نے سیکھا. لیکن یہ سب کچھ یہ سارا بارہ بار تھا. اس میں سیاسی پہلو صرف اتنا تھا کہ ایک تو سامراج اور غلامی کا مسئلہ. اس کے بارے میں ادیبوں کو یہ تلقین کہ وہ اپنے قوم اور اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اور اپنے قوم کی آزادی کے لیے اپنے قلم کو جنبش دیں. اور دوسرا اتنا تھا کہ ادیب اور فنکار جو ہے اس کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امن ہو، کیونکہ فنون جو ہیں وہ امن ہی کی وساطت سے وجود میں آتے ہیں.